اقرار صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی جناب، وہ آپ کو نہیں پسند چاہے نہیں پسند، لیکن نظام ایسے ہی ہے، یہ ایسی لیڈرز پروڈیوس کرتا رہے گا. آپ بھی ایک سٹرگل کر رہے ہیں، اس پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کے اوپر بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب آپ کے اس میں بھی ایک ایلیٹسزم کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ضرور نظر آتا ہے. اور جب تک آپ یہ بڑے بڑے خاندانوں کو بیچ میں نہیں لے کر آئیں گے، عمران خان صاحب بھی ایک زمانے میں بالکل آپ کے جیسے نعرے مارا کرتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے 2008 9 10 تک، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی تو اقرار الحسن بھی ایک دن عمران خان ہی بنیں گے. اچھا، ایک تو یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جو باتیں جو جملے میرے کہنے کے تھے وہ مزمل صاحب نے کہہ دیے. ہم عوام راج تحریک میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں تب تک جمہوریت نہیں لا سکتے جب تک جن لوگوں نے یا جن جماعتوں نے جمہوریت لانی ہے ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہوگی. آپ ملک میں میرٹ کے لاکھ نعرے مارتے رہیں، جب تک آپ کی اپنی پارٹیوں کے اندر میرٹ کا سسٹم نہیں ہوگا ظاہر وہ جماعتیں کبھی ملک میں میرٹ نہیں لا سکتی. دوسری جو آپ نے بات کی کہ خان صاحب نے یہ کہا، میں بہت وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے نہیں کہا. اچھا، خان صاحب جب آئے تو وہ پہلے دن سے پارٹی چیئرمین تھے، وہ پہلے دن سے پارٹی کے وزیراعظم کے امیدوار تھے کہ میں وزیراعظم بنوں گا تو میں 9 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، میں وزیراعظم ہاؤس کے اندر جو ہے یونیورسٹی بنا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے روضہ رسول پہ لے جا کے مجھ سے حلف لے لیجئے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہ مانگوں گا، نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کبھی کوئی الیکشن لڑوں گا، نہ کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھوں گا. ٹھیک ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں مزمل صاحب نے کہی کہ بھائی کیوں نہ ہم جماعت اسلامی کی طرز کی ایک مرکزی ایسی جماعت بنائیں جو ورکرز کی ملکیت ہو، جو لوگوں کی ملکیت ہو، جو پبلک کی ملکیت ہو، جس میں میرٹ کا ایک خودکار نظام ہو، جس کے اندر انٹرنل الیکشن کا، انٹرنل جمہوریت کا نظام ہو. آپ کو یہ نظام جماعت اسلامی کا پسند ہے؟ جماعت اسلامی کا صرف ایک چیلنج ہے کہ وہ ایک مذہبی جماعت کے طور پر دیکھی جاتی ہے، وہ صرف مولانا مودودی کے فالوورز کے جماعت کے طور پر دیکھی جاتی ہے. اگر آپ ویسا ہی ایک سٹرکچر، ویسا ہی ایک پلیٹ فارم، ویسی ہی ایک جماعت مرکز میں قائم کر دیں جس میں دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، بریلوی، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے کرسچن بھائی سب آ سکیں، جس کے بارے میں یہ پرسیپشن نہ ہو کہ یہ ایک نقطہ نظر یا ایک مکتبہ فکر کی جماعت ہے، آپ ویسی جماعت لے آئیے جو کارکنان کی ملکیت ہو، جس میں کوئی بھی جماعت کا چیئرمین بن سکے، جس میں کوئی بھی قابلیت اور صلاحیت اور میرٹ کی بنیاد پر اس پارٹی کا وزیراعظم کا امیدوار بن سکے. آپ دیکھیے وہ معجزے برپا کرے گی. اچھا، یہ ایک اعتراض آپ کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ واٹ ایور یو آر پرپوزنگ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ نہیں، جماعت اسلامی میں تو جماعت اسلامی کدھر ہے نا، کہیں بھی میں نے وہی کہا نا، اس کا پرسیپشن آپ کا نقطہ یہ ہے کہ بیسکلی وہ چونکہ ایک ریلیجس جماعت ہے، اس وجہ سے اسے وہاں تک ایوانوں تک جو ہے وہ رسائی وہ نہیں مل سکی. لیکن ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور جو ہم پچھلے 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، پیسہ جس کے پاس ہوگا الیکشن صرف وہی لڑ سکتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آج آپ کو ایم این اے کے الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم 15-20 کروڑ چاہیے، اس سے کم تو میرے خیال نہیں بنتا. پروونشل کا جو ہے وہ کم از کم 10 کروڑ چاہیے، اتنا ڈیپینڈنگ اپون آپ کہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. منصوبے دو زاویے ہیں مختلف. ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی جیسا جب ادارہ ہوتا ہے تو اس کو فنڈز کا آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جماعت اسلامی کو پیسوں کا پرابلم ہوا ہے بھی نہیں نا کہیں پہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں. سنیے، پرسیپشن ہے صرف مولانا مودودی کے فالوورز کی جماعت کا. اس نے کے پی کے میں بھی گورن کیا ہوا ہے، اس نے میئرشپ کراچی میں بھی لی ہے، جی مگر اس کے سینیٹرز بھی ہوتے ہیں، اس کے ایم این ایز بھی ہوتے ہیں، اس کے ایم پی ایز، اس کی اچھی خاصی اس کا امپیکٹ ہے اس ملک کے اندر، وہ احتجاج کرتی ہے، وہ نظر آتی ہے. اتنا اس کے باوجود کہ وہ صرف مودودی صاحب کے فالوورز کی جماعت سمجھی جاتی ہے. تو اگر انسٹیٹیوشن ہو تو پیسوں کا پرابلم نہیں ہوتا. دنیا بھر میں لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی، ان کا پورا فائنینشیل ماڈل مڈل کلاس کے اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے. سیکنڈلی میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کا عمران خان صاحب کا ایک احسان ہے اس قوم کے اوپر. اور وہ احسان ہے 2024 کا الیکشن. وہ بیس سیٹ ہو گئی ہے اس ملک میں جہاں لوگوں نے برادری پہ ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے وڈیروں کو ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے قیمے والے نان پہ ووٹ نہیں دیا. لوگوں نے جس بات کو ٹھیک سمجھ لیا یا جس بیانیے پر ان کو قائل کر لیا گیا اس پر انہوں نے بینگن کا نشان ڈھونڈ کے بھی ووٹ دیا، چارپائی کا نشان بھی تلاش کیا، جو بھی وہ ایفرٹ کر سکتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بیانیے پر لوگوں کو قائل کر لیں تو آنے والے الیکشن میں یہ جو مت ہے نا کہ پیسوں کے بغیر نہیں لڑ سکتے یا لینڈ کروزریں چاہیے آپ کو، تو اس کو بریک کیا جا سکتا ہے. لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں گے؟ نہیں، میں تو ووٹ مانگ بھی نہیں رہا ہوں. خان نے اتنے کمال کیا تو پھر عمران خان. نہیں، میں تو ووٹ مانگ بھی نہیں رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں نہیں مانگ رہے. نہیں، میں اپنے لیے تو ووٹ نہیں مانگ رہا نا. میں تو غیر امیدوار ہی نہیں ہوں. میں تو پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جماعت بنائیے، آپ خود کو ووٹ دیجیے اس جماعت کے اندر، اپنے ووٹ کو اپنے لیے استعمال کریں. آج تک آپ وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو ووٹ دیتے آئے ہیں نا، تو ایک بار ذرا اپنے جیسے مڈل کلاس لوگوں کو بھی ذرا منتخب. سبینہ، یہ سارا معاملہ اگر ہم چونکہ خان صاحب کی بات کر رہے تھے، اب یہ خان صاحب کے بھی ایک رہنما ہیں یہ آفریدی صاحب، وہ کہتے ہیں جناب میرے بیٹے نے تھا، بلو پاسپورٹ تھا، اس نے اس کو روٹ ملا، پاکستان رہنے کے قابل ہی نہیں ہے جگہ کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، تو نکلو یہاں سے. تو بھائی جب آپ خود نکلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو باہر بھیج رہے ہیں، کس بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو کہیں گے میرے ساتھ اڈیالہ کے باہر آ کے کھڑے ہو یا ڈنڈے کھاؤ یا جلوس جلسے کرو؟ کیوں لوگ نکلیں گے پھر؟
شکریہ آپ کا منصور. پہلے تو میں ضرور تعریف کروں گی کہ آپ کا جو آج کا انٹرو تھا وہ بڑا کمپریہنسو تھا, بہت اچھا آپ نے اس میں خود ہی سم اپ کر دیا تھا بہت ساری چیزوں کو. دوسرا میں ایک ضرور وضاحت لوں گی کہ آپ نے انٹروڈکشن کروایا اقرار کا کہ اینکر پرسن بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں, تو واقعی وہ اینکر ہیں اب یا انہوں نے صحافت کو خیر بات کہہ دیا؟ نہیں, میں صحافت تو میرے خون میں 25 سال میں نے صحافت کی ہے, میں سیاستدان نہیں ہوں, میں وضاحت کر دوں اس کی. دیکھیے سیاستدان, ہاں جی, چونکہ جب آپ عملی طور پر کسی عہدے کے لیے نہیں لڑ رہے یا عملی طور پر کوئی آپ کو کیا کہا جائے؟ مجھے آپ بہت کہنا چاہیں تو فاؤنڈر کہہ دیجئے, ایک تحریک کا, ایک شعوری فکری سیاستدان ہو گئے پھر آپ. نہیں, وہ ایک بہت شعوری اور فکری تحریک ہے. پاکستانی پولیٹکس کی سونیا گاندھی کہتے ہیں آپ کو, چونکہ وہ انہوں نے میرا خیال ہے مجھے بطور صحافی بلانا چاہیے. اچھا, میں ایک اور ویسے اس میں بات کہوں گی کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کا رائٹ اگر آپ بنا رہے ہیں, آپ کا بڑا پن ہے, کیا کہہ رہے ہیں, میں نے ادھر نہیں, اس میں بڑا پن بھی نہیں ہے, چھوٹا پن بھی نہیں ہے. بھائی آپ نے ایک سیاسی جماعت بنائی, آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, تو آپ کا رائٹ ہے. نہیں, جماعت نہیں ہے, پلیز آپ کی ایک تحریک ہے, چلو جو بھی ہے. آپ کی جماعت کا نام عوام راج پارٹی ہے. عوام راج تحریک ہے, تحریک ہے, ایک شعوری تحریک ہے, جیسے سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک چلائی تھی, جیسے محمد ظفر علی خان نے پاکستان تحریک. دیکھیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ اگر سیاسی جماعت بھی بناتے ہیں, آپ سیاست بھی کرتے ہیں, آپ الیکشن بھی لڑتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. تو اس کو اتنا, اس سے آپ اپنی جان وہ خان صاحب اس زمانے میں کہتے تھے میں سیاست میں نہیں آؤں گا. وہ میں اس رائٹ کو سرنڈر کھا کے جو ہے وہ آپ اس پہ جان بہت بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, نہ کھایا کریں. اس لیے کہ میں اپنے اوپر بھی ایک چیک رکھوں کہ میں کل کو اپنی بات سے بدلوں تو مجھے پتا لوگ کہیں یار آپ نے یہ بات کی ہوئی تھی. اور دیکھیے اقرار بھائی, وہ بات سے بدلنے والا بڑا لیڈر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں, انہوں نے میں بتایا کہ یو ٹرن لینے والے کا بڑا لیڈر ہوتا ہے, وہ جو اپنی بات سے مکر جائے, وہ یہی تو بڑے لیڈر کی پہچان ہے. ہمیں بتایا گیا کہ صحیح بات ہے, میاں صاحب نے کم یو ٹرن, ایسی کون سی بات ہے, ووٹ کو عزت دو. زرداری صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وعدے کون سا قسمیں میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں, نہیں سب کی بات کر کسی اور کا نہ سمجھے گا. سب کی بات کر بالکل بالکل, ہم دیکھ رہے ہیں ووٹ کو بھی عزت ملی ہوئی, سب کچھ ہو رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ود ٹائم آپ کی بہت سارے کانسیکوینسز ایسے ہو جاتے ہیں, آپ کو بعض اوقات چیزوں کے مطابق فیصلے لینے پڑتے ہیں, تو اپنے اوپر اتنی بائنڈنگ کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے کہ آپ اتنی قسمیں کھا کھا کے آپ کے اوپر بائنڈنگ رہے. آپ کل کو جب کہیں تو لوگ کہیں بھائی آپ نے یہ حلف دیا. ارے بھائی, جب کوئی غلط چیز نہیں ہے, غلط چیز ہے, میں اس کی ایک جملہ دے دیجیے مجھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے. جب تک پرسنالٹی کو مائنس نہیں کریں گے نا آپ کسی بھی موومنٹ میں سے, کسی بھی اس بات کا امکان زندہ رکھیں گے کہ یہ اقرار الحسن کی جماعت بن جائے گی, یہ اقرار الحسن کی پارٹی ہوگی, جیسے عمران خان کی پارٹی ہے, جیسے نواز شریف کی پارٹی ہے. اقرار آپ نہیں مائنس کر سکتے. نہیں, اگر آپ دیکھیے آپ کی یہ آئیڈیا نا, اگر کل کو آپ کی پارٹی بہت بڑی پارٹی بن جاتی ہے, کوئی اقتدار میں آ جاتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, آپ کا نام تو ساتھ جڑا رہے گا نا, کہ بھائی یہ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. کوئی فیصلے کا اختیار آپ کے پاس نہ ہو. میرا سوال یہ کہ عمران خان صاحب نے بھی اس ایلیٹ کلاس کے خلاف آواز اٹھائی. آج اقبال افریدی صاحب کا اپنا بیٹا بلو پاسپورٹ کو استعمال کر کے نکل جاتا ہے پاکستان. اچھا دیکھیں, اس پہ بتائیں کیا دو چیزیں ہیں, اس کو اس والے کیس کو نا دو اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی ایک تو یہ بات بالکل درست ہے, یہ کل میں نے بھی اپنے ولاگ میں بھی اس پہ بات کی کہ جب آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے, تو پھر آپ خود اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے. لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی آپ نے اس ملک میں عام لوگوں کے لیے یا مخالف نظریات کے حامل لوگوں کے لیے کیوں اتنی مشکل زمین کر دی ہے, اتنی تنگ زمین کر دی ہے کہ ان کو جانا پڑا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کل اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ ایک ہمارے ساتھی صحافی تھے, ان کو یہاں سے جانا پڑا, اور اسی وجہ سے کہ انہیں بھی یہی ڈاؤٹس تھے کہ ان کو پکڑ لیں گے, کچھ کر. اب ان کے جو والد ہیں وہ اس وقت CCU میں, اور وہ میں ان سے کل بات کری تھی, اور مجھے یہ سن کے اتنی پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ وہاں بیٹھ کے تڑپ رہے ہیں کہ یار میرا باپ جو ہے وہ ادھر ہے. اب باپ انہیں منع کر رہا ہے کہ تم نے آنا نہیں ہے, ورنہ تمہارے ساتھ نہ کوئی اس طرح کی چیز. آپ نے اس ملک کو, آخر اس کا کیا قصور ہے؟ یہ کہ وہ ایک ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہے آپ کے ساتھ, اس لیے وہ اپنے آپ کو سیف یہاں محسوس نہیں کرتا. آپ اس چیز کی بنیاد, اور وہ صرف ایک صحافی تھا, جہاں پہ پولیٹیکل اوپوننٹ کی بات آتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. مجھے سمینا یہ نہیں پتا آپ کس جرنلسٹ کی بات کر رہی ہیں. I will not even ask the name, ظاہری بات ہے ان کی ایک پرائیویسی ہے, I will keep that. لیکن معذرت کے ساتھ اگر چند صحافی ایک سیاسی جماعت کا رکن بن جائے, کارکن بن جائے, نہیں, وہ ان کے بارے میں ایسا ہے نہیں, میں آپ کو بعد میں نام بھی بتا دوں گی, لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ یہ اس کے بعد میرا صرف کہنے کا مقصد ہے پھر جو ہیٹ آتی ہے نا بھائی, پھر اس کے بعد یہ مت کہیں کہ کیونکہ آپ جب ماضی میں دوسری سائڈ پہ تھے نا, اور جب یہ ہیٹ وہاں پہ جنریٹ ہوتی صحافی کی میں بات کر رہی ہوں نا, ان کو PTI والے بھی بہت تنقید کرتے رہتے ہیں, تو وہ بات آپ چھوڑ دیں. میں جس کی بات کر رہی ہوں نہیں ہونا چاہیے, ڈفرینٹ ہے. لیکن میں یہ بات, ایون خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا تھا, تب بھی جرنلسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے, اور آج کے دور میں بھی جرنلسٹ کے ساتھ ہوتا ہے, تو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی کوئی کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی ہمدردی ہو بھی تو کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ نہیں ہے.
کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر اس کے اس ملک میں رہنے کا حق چھین لیں گے کہ بھائی آپ اس ملک میں کام نہیں کر سکتے, آپ اس ملک میں رہ نہیں سکتے, آپ کو ہر وقت یہ ڈر خوف ہوگا کہ آپ کی گلی کے باہر جو ہیں وہ ڈالے پھر رہے ہیں یا آپ کو کوئی پکڑ کے نہ لے جائیں گے, آپ کے اوپر پیکا آ جائے گا. اب یہ حماد حسن صاحب اتنے سینئر اینالسٹ ہیں, ان کے ساتھ دیکھیں گے پچھلے دنوں کیا ہوا ہے. تو آپ نے اس ملک میں واقعی عام آدمی کے لیے یہ, تو اس کے بعد اقبال افریدی صاحب کا بیٹا جو کر رہا ہے وہ جسٹیفائڈ بن جاتا ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہی, میں نے تو پہلے کہا کہ میں نے اس پہ تنقید کی ہے کہ جب آپ ایک کاز کو لے کے چلتے ہیں, آپ دوسروں کو اس کے لیے اکٹھا کرتے ہیں, تو پھر آپ کی اپنی بھی اس کے اوپر کنوکشن اتنی ہی ہونی چاہیے. سب سے زیادہ جو تنقید ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے پہلے اپنے بچوں کو تو یہاں لے کر آؤ نا, آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے تو کہیں گے دیکھو بھائی یہ بچوں یہ تو موروثیت کے خلاف تھے, اب یہ موروثیت کی طرف تحریک چلائیں, تحریک ابھی آپ 100 دفعہ تحریک چلائیں, آپ کی بہنیں بھی تو چلا رہی ہیں. اب میں یہی بات کہنے لگی ہوں, ایگزیکٹلی یہی بات ہے, بٹ آپ کی بہنیں جو ہیں وہ پارٹی کس طرح چلے گی وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. اب یہی تو بات ہے, ابھی وہ صرف بہنیں اپنی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ سیاسی ہیں, وہ کنٹرول کر رہی ہیں, وہ یہ ہے وہ ہے. اب دیکھیں نا ایک سیکنڈ ایک طرف تو کھڑے ہو جائیں نا, یا تو آپ یہ کہیں پھر وہ اب آپ پورا ایک ڈیزائن کر کے دے دیں کہ بہنیں کہاں پہ بیٹھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ وہ سیاست نہیں کر رہی ہیں, اور اگر کہاں پہ نہیں ہوں گی تو وہ سیاست. اسی طرح ان کے بچے آئیں گے, اگر وہ باہر کھڑے ہوں گے ہر کوئی یہ کہے گا کہ یار یہ سیاسی سٹنٹ ہے. یہ چیزیں چلیں گی. اصل بات یہ ہے جو وہ اگر اقتدار میں آتے ہیں یا سارے معاملات ان کی پارٹی کے نارمل ہو جاتے ہیں, کیا واقعی ان کی بہنیں اس وقت بھی پارٹی کی عہدیدار ہیں؟ صاحب میں موروثیت نظر نہیں آتی مجھے, کم از کم عمران خان صاحب کی حد تک تو نہیں. ویسے ان کی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کے بیٹے بھی ہیں, کچھ اور بھی ایسی فیملیز ہیں. ہاں جی, ان کی بھی کچھ اور فیملیز بھی ہوں گی. دیکھیے اس میں بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی کوئی گالی نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیے ایک اینکر ہیں, اگر آپ کا بیٹا اینکر بن رہا ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے, تو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات پوری سن لیں نا, پوری سن لیں, آپ کو جواب مل جائے گا. لیکن اصل میں ہوتا کیا پرابلم سیاستدان پہ کیوں تنقید ہوتی ہے؟ کیونکہ وہی والی بات جو آپ مریم نواز کے حوالے سے پوچھ رہے تھے, کیا مریم نواز نے کسی پارٹی, ان کے کسی اپنی پارٹی کے بندے نے ان کے مخالف الیکشن لڑا تھا جب وہ چیف آرگنائزر بنی تھی؟ نہیں لڑا تھا. آپ جب وزارت اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ چوز ہوئی تھیں تو کیا اس وقت کوئی اور نام بھی ڈیسائیڈ ہوئے تھے کہ جی ان سب میں میرٹ لے آئیے جس کا بچہ مرضی آئے؟ ہاں, پھر بے شک وہ کسی سیاستدان کا ہو یا کسی کا بھی ہو, لیکن آپ کا ایک کرائٹیریا جب طے ہو جائے, اگر مریم نواز صاحبہ ایک کارکن کی حیثیت سے پارٹی جوائن کرتی, اسی طرح وہ ایک باقی الیکشنز جیسے ہماری الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے کتنی سخت ہے سیاسی جماعتوں کے الیکشن کے اوپر, انٹرا پارٹی الیکشن وہ کتنی سختی سے دیکھتے ہیں. تو اس نے دیکھا ہوتا پی ایم ایل این کا کہ کیا واقعی وہاں پہ بھی اتنی سختی سے ہی وہ ہوئے تھے الیکشنز. اور مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں, مریم نواز کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا؟ مریم نواز کے مقابلے میں تو حمزہ شہباز کے کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ ان کو کسی نے وزیر اعلیٰ بنایا. رائے صاحب الیکشن کمیشن پہ کتنی کھری سچی باتیں کی سبینہ نے. رائے صاحب یہاں پہ رائے صاحب, لیکن یہاں پہ ایک اور بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ اقرار ابھی کہہ رہے تھے جناب شخصیات کو بیچ میں سے نکالنا ہے. بھیا آپ کا جو یہاں پہ ووٹر ہے وہ نہیں دیتا شخصیات کے علاوہ ووٹ. حقیقت آج عمران خان صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ پی ٹی آئی میں سے نکال دیں تو نہ پی ٹی آئی رہے گی, نہ انصاف رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. تو پھر ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دس؟ آپ کا ووٹر یہ مانگتا ہے. میں ایک صرف شارٹ کی جانب تھوڑا سا واپس جانا چاہوں گا. جب آپ کے شو کی اوپننگ تھی تو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنوائی کہ میں مردوں کو ہرا کے آگے آئی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ سکی اس سینٹنس کی کہ کیا وہ شہباز شریف صاحب کو ہرا کے آئی ہیں, کیا وہ حمزہ شہباز صاحب کو ہرا کے آئی ہیں, یا وہ جو کہہ رہی ہیں کہ میری اس جماعت کے اندر بھی مردوں کی زیادہ یہاں پر شرافت کو بھی پتہ نہیں ہرا کے آئی ہیں کہ نہیں. I don't know about that either. لیکن جب وہ کہہ رہی ہے کہ اس ایون پی ایم ایل این کے اندر خواتین کوئی فرنٹ فٹ پہ نہیں تھی یا بہت زیادہ رول نہیں تھا ان کا, تو یہ سوال ان کو میاں نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا, جن کی جماعت تھی کہ والد محترم سے پوچھتی کہ یہاں پر ازما بخاری صاحبہ کا آپ نے ریفرنس دیا, میں ذکیہ شاہ نواز صاحبہ جیسی خاتون کا ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جو بہت کوالیفائڈ اور بہت پرانی پارلیمنٹیرین ہیں, ہر حکومت میں پی ایم ایل این کی ان کے ساتھ چلی آئی ہیں. بہت ساری ایسی خواتین اور ہیں کہ جن کو چیف منسٹر بنایا جا سکتا تھا یا کم از کم. مریم اورنگزیب بہت